الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا مفہوم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے۔ کیا مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے، کس طرح سے مانگنا ہے، یہ مانگنے والے کے خلوص پر منحصر ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے، کتنا مانگتا ہے اور کس طرح سے مانگتا ہے۔ ہر کسی کی دعا ضروری نہیں کہ ایک جیسی ہو۔ کوئی بے روزگار ہے تو بہتر روزگار کی طلب کرتا ہے، کوئی بیمار ہے تو اپنے لیے صحت کی دعا کرتا ہے، کوئی کسی جائز یا ناجائز مقدمے کی گرفت میں ہے تو رہائی کے لیے دعا گو ہے، کوئی مقروض ہے تو قرض ادا کرنے کے لیے سبب پیدا کرنے کی دعا مانگتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور لا علاج ہے تو وہ نیک اولاد کی دعا کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے۔ اگر والدین ہیں تو اولاد کی صحت و تندرستی اور لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کوئی نیک اولاد ہے تو والدین کا تادیر سایہ قائم رہنے کی التجا کرتا ہے۔ اگر کسی کے دشمن ہیں تو ان سے حفاظت کے لیے یا دشمن کی بربادی کی دعا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان پہنچائے تو آپ بھی اتنا ہی اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ بہت پسند کریں گے۔ یوں تو ہم دعا کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں مانگ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے دعا مانگیں، سجدے میں جا کر دعا مانگیں، دونوں ہاتھ سامنے اوپر کر کے اتنے بلند کر کے کہ بغلیں ظاہر ہو جائیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فرمان ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی۔ علماء دین کے نزدیک جمعے میں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ بعض راتیں بزرگ اور متبرک ہوتی ہیں، ان راتوں میں مانگی دعا قبول ہوتی ہے۔ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو کہ کسی مرض میں مبتلا تھے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کا حال پوچھا اور ان سے فرمایا کہ اپنی بیماری پر کسی قسم کا غم نہ کرنا بلکہ خوش رہو، بے شک بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ جو بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہونے کی 3 اقسام ہیں۔ ایک دعا وہ جو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک دعا وہ جو دیر سے قبول ہوتی ہے، اور کوئی دعا اس دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے نے جو دعا مانگی ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کا صلہ بروز قیامت ملے گا، اور آدمی خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو مجھے آج اس کا صلہ ملتا۔ ایک دعا ہوتی ہے اور ایک بد دعا ہوتی ہے۔ بد دعا سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، نہ جانے وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو۔ جیسے بعض مائیں اولاد سے تنگ آ کر کہہ دیتی ہیں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تم مر جائے، تیرا کھانا خراب ہو جائے۔ ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ آپ جب بھی دعا مانگیں تو عاجزی اور انکساری سے دعا مانگیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لے لے کر دعا کریں، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے عاجز نہ ہو، کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے۔ اگر آپ کو دعا کی فضیلت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔